سود کھانا ایک لعنت ہے۔ سود کھانا ایک لعنت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن شروع کرتی ہوں اللہ کا نام لے کر جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وحدہ لا شریک کا پیغام رسانی ہے سب کے لیے۔ سود کھانا ایک لعنت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں رزق حلال کمانے کا پیغام دیا ہے کہ اپنی روزی کو حلال طریقے سے کماؤ، حرام سے بچو، کیونکہ حرام کمائی میں انسان کی برکت نہیں رہتی، جو برکت ہوتی ہے وہ اڑ جاتی ہے۔ وقتی طور پر تو ہم لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں پرافٹ آنا شروع ہو گیا ہے، ہمارے کاروبار میں ترقی ہونی شروع ہو گئی ہے۔ اس دولت کی روشنی سے انسان بہت خوش ہونے لگتا ہے کہ میں اب بہت امیر بن گیا ہوں، اب میری دولت کی روشنی زیادہ پھیل گئی ہے، اس معاشرے میں میرا نام بن گیا ہے۔ وقتی طور پر تو ہم اس کا نام اور شہرت کو کما لیتے ہیں، مگر اس دولت کا کوئی فائدہ نہیں جو ہماری آخرت ہی نہ کام آ سکے، جو ہمیں دلدل کی طرف لے جا رہی ہے۔ رشتوں کی پہچان کو بھی ہم گوا بیٹھے ہیں، صرف اپنے نام کو اور اپنی شخصیت پر توجہ دیتے ہیں کہ میرا ایک نام پیدا ہو گیا، ہر کوئی مجھے امیر کہتا ہے۔ غربت اب مجھ سے دور ہو گئی ہے، اب وہ بندہ کسی کی بھی نہیں سنتا، اپنی ہی من مرضی کرنے لگ جاتا ہے، وہ اپنا سارا وقت اپنی دولت پر گزارتا ہے، گمراہی کی دولت میں گمان رہتا ہے، بے حس بندہ ہو جاتا ہے، کسی بندے کی پہچان بھی نہیں کرتا کہ یہ بندہ ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے، نہ کہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وقتی طور پر ہم اس بندے سے فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، مگر وہ بندہ اپنے اندر بہت پریشان ہو جاتا ہے، پریشان ہو کر اپنے بندے کے پاس جاتا ہے کہ یار میری مشکل کو حل کرو، مگر پھر وہ بندہ ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، سود پرافٹ کے ذریعے وہ 2 گنا روپے کماتا ہے اور اس کی ضرورت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے کہ اسے یہ نہیں پتا کہ اوپر مالک اقدس دیکھ رہا ہے، کہ وہ انسانوں کے دلوں کو بہتر اور خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ کون بندہ کیا کام کر رہا ہے کیا نہیں، وہ سب معاملات کو دیکھ رہا ہے۔ خدایا لوگوں، حرام کمائی سے بچو، رزق حلال کو کماؤ، جس سے تمہاری زندگیوں کو بھی سکون حاصل ہو اور آخرت میں بھی تم لوگوں کا مقام ہوگا۔ جو لوگ سود پرافٹ کا کام کرتے ہیں، قیامت کے دن لعنت کے توق ان کے گلوں میں ڈال دیے جائیں گے، اللہ رب العزت بھی اس بندے کو معاف نہیں کرے گا۔ کیا میں نے تمہیں بار بار اپنا خوف نہیں سنایا تھا کہ کیا تم لوگوں نے میری باتوں پر عمل نہیں کیا تھا؟ سن کر میری باتیں تم لوگوں نے سنی کر دی تھی، کیا تمہیں خدا خوفی نہیں تھی کہ اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اب تم مجھ سے معافی بھی مانگو، پھر بھی معافی قبول نہیں ہوگی۔ تم لوگوں نے مجھ سے کھلی جنگ کرنی شروع کر دی تھی، منافقت کا کام تم لوگوں نے شروع کر دیا تھا، اللہ بھی ان لوگوں کے دلوں پر زنگ لگا دیتا ہے اور قیامت والے دن ان کے گلوں میں لعنت کا توق ڈال دیتا ہے، جو کبھی بھی اس بندے کے گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت بندے کے ہر چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے گا، مگر اس غلطی کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ خدایا لوگوں، اللہ سے ڈرو اور اس ڈر کو اپنے دلوں میں رکھو جو تمہیں خدا خوفی محسوس رکھے، اپنے دلوں میں جس کی وجہ سے تمہیں احساس پیدا ہو انسانیت کا کہ اللہ نے انسان کو کس مقصد کے ساتھ بنایا تھا اور کس مقصد کے ساتھ ہم نے اس دنیا سے لوٹ کر جانا ہے، وہ ایسی جگہ جہاں پر ہم سب لوگوں نے جانا ہے، آخری جگہ ہے جو ختم ہو جائے گی۔ خدایا لوگوں، اس سفر کو یاد رکھو، سفر کو سفرنامہ بنا لو جو ہم نے یہ جامہ پہن کر اس دنیا سے لوٹ کر جانا ہے۔ زندگی میں ہم لوگ ہر طرح کے کپڑے وغیرہ پہن لیتے ہیں، آخر میں ہم نے اپنی جامہ پہن کر جانا ہے، وہ سفید لباس جو سب نے پہنا ہے، ایک جیسا لباس ہوگا اور ایک طرح کی ہی ادھیر کوٹڑی ہوگی، ایسی کوٹڑی جو بند ہو جائے گی، ایک بند کفن کی طرح اوپر ہمارے مٹی ڈال دی جائے گی، خاک کی چیز خاک میں مل جائے گی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ان کا سفر ختم ہو جائے گا، ایک نہ ایک دن ہم سب لوگوں کو اس دنیا سے لوٹ کر جو جانا ہے۔ باتیں لکھتے لکھتے میری اپنی روح کانپ اٹھتی ہے کہ وقت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ کب موت آ جائے، پتہ نہیں۔ میں غوث اعظم ٹرسٹ کا کام کرنا چاہتی ہوں، اللہ رب العزت مجھے میرے مشن میں
ضرور کامیاب کریں گے، کیونکہ مشن ان کا ایک نہ ایک دن مجھے وہ ضرور کامیاب کریں گے۔ بڑی محنت کر رہی ہوں، پھل مجھے وہ ضرور عطا کریں گے۔ اگر پھل پک جائے تو اس کی خوشبو ضرور پھیل جاتی ہے۔ اگر انسان کے اندر سچائی ہوگی تو وہ بولتی بھی ضرور ہے۔ پہچان کرنے سے انسان کی شناخت بھی ضرور ہو جاتی ہے۔ جدھر بھی میں جاواں مجھے تو ہی تو نظر آتا ہے، کیونکہ نظر تیری ایسی ہے جو مجھے روشنی عطا کرتی ہے۔ وہ ایسی روشنی ہے جو کسی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ وہ روشنی ہے جو حقیقت والے لوگوں کو سمجھے گے کہ یہ بندہ کس راستے پر چل رہا ہے، کس پر نہیں، وہی بہتر جانتا ہے۔ وہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، غفور ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رب کائنات ہے۔ وہ پوری کائنات کا مالک ہے، ہمیں اس کی ہی پیروی کرنی چاہیے۔ خدا لوگوں میری باتوں پر عمل کرنا، انہیں شیئر بھی کرنا، میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا۔ میری یہ زندگی کا مقصد ہے کہ صرف ایک ہی ہے کہ راہ خدا، راہ نجات پر چلنا، دنیا اور آخرت کی روشنی پر چلنا، ہدایت کا پیغام دینا، وحدہ لا شریک کا پیغام دینا، وحدہ لا شریک کا پیغام دینا، جس نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا اور اس کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ خدا لوگوں بڑی محنت کر رہی ہوں، میرا ذوق شوق یہی ہے کہ میں کچھ بنوں۔ انشاءاللہ امید کا دامن کبھی بھی خالی نہیں ہوتا۔ میری منزل راہ خدا، راہ نجات کی ہے۔ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن یہ ضرور اختتام کو پہنچے گی۔ کوئی بھی لفظ لکھنا آسان نہیں ہے، لکھنا انسان کو اس وقت آتا ہے جب اوپر والا مالک اقدس چاہتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری چلے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت اور ذلت میرے اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو میری باتیں ضرور سمجھ میں آئیں گی۔ بیماری کی وجہ سے میں پڑھ نہیں سکتی، لکھ نہیں سکتی، اس وجہ سے میں چینل پہ کام نہیں کرتی، مگر پھر بھی میرے اندر سے یہی آواز اٹھتی ہے کہ آپ لوگوں کو راہ خدا، راہ نجات کی باتیں سناؤ۔ دنیا اور آخرت کی روشنی کا سفر ہے۔ خدایا لوگوں میری باتوں کو ضرور سمجھنا اور انہیں سبسکرائب بھی کرنا۔ جتنا آپ لوگ اس کو سبسکرائب کریں گے، جتنا آپ لوگ اس بات کو پھیلائیں گے، اللہ آپ لوگوں کی دنیا بھی اچھی کر دے گا اور آخرت میں بھی آپ لوگوں کا مقام ضرور بنا دے گا۔ فی امان اللہ۔